رمضان جیسا بابرکت اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا، الحمدللہ۔ الحمدللہ اس کی نعمت پر اس نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی اور عبادات کی توفیق دی، اور عبادت میں سے بھی ایک عبادت اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرنا، اس کے بارے میں جاننا کہ میرا بنانے والا ہے کون، کون ہے وہ رب کی ذات۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے مختلف ناموں کو دیکھا الحمدللہ اس پورے رمضان میں، اسٹارٹنگ فرام فرسٹ رمضان، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے بہت سے ناموں کو اپنی زندگیوں میں دیکھا کہ کیسے ہم اس نام سے ریفلیکشن حاصل کرتے ہیں، کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے خوبصورت بنائیں گے اللہ کے نام سے، اور ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، اور اللہ کی ذات اور اس کی موجودگی، اس کی عظمت کا احساس ہمیں عمل پہ کیسے لے کر آتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول کرے۔ آج ہمارا سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے اس سیریز کا، اور کل لاسٹ ڈے ہے۔ کل ہم انشاءاللہ پورا ریکیپ کریں گے ان ناموں کا، اور پھر ہم انشاءاللہ آپ لوگوں سے ریفلیکشنز بھی لیں گے، دعا بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کی کوششیں قبول فرمائے، آمین۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو نام انشاءاللہ سمجھیں گے، اس کی صفت کہ وہ شفا دینے والی ذات ہے، الشافی، کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، وہ شفا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان زندگی میں کہتا ہے نا، اچھا ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، یار وہ اس ڈاکٹر کو دکھاؤ، بڑی زبردست ڈیلیوریز کرتی ہے، اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی کے ہاتھ میں شفا کا ہونا من جانب اللہ ہی ہے، کیونکہ اصل جو سورس ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے جو شافی ہے، شفا دینے والی ہے۔ نیکسٹ، اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک، اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ایک نام ہے الشافی، شفا دینے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قسم کی جو ہے نا شفا دیتے ہیں انسان کو، جسمانی، روحانی، آپ دیکھیں ظاہری، باطنی، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کو شفا دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ جو قرآن اللہ نے نازل کیا، یہ سینوں کی بیماریوں کا علاج ہے اس میں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ شافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکسٹ، انت شافی لا شافی الا انت، کہ تو ہی شفا دینے والا ہے اور تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اب جب بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، بیمار کے لیے دعا پڑھتے ہیں، یہ جو شفا دعا کی شفا آیات شفا ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ مختلف شفات کی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والی ذات ہے، اور کوئی شفا دے نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، کیونکہ وہ شافی ہے۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر دنیا کے میرے بچے کا علاج ہوتا تھا باہر کے ملک میں، ہم اس کو لنڈن بھی لے کر گئے، اس کا اسپیشل تھا، اس کی انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی تھی نا، دوسرے اور تیسرے نمبر والی، اور اس کو علیحدہ کرنا تھا۔ اب دیکھیں بہت چلڈرن ہاسپٹل ہے وہاں پہ، گریٹ آرمنڈ اسٹریٹ، اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ دنیا سے لوگ آتے ہیں علاج کرانے اپنے بچوں کے، مختلف نسلوں کے، مختلف ممالک سے، بہت ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے۔ آپ دیکھیں میں اکثر وہاں جاتی اور دیکھتی کہ کچھ لوگوں کا ایکسپیرینس ہوتا کہ ہمارا نہیں، ڈاکٹر نے نہیں، انہوں نے ہمیں اچھی طرح ٹریٹ نہیں کیا، میجورٹی تو کہتے اچھا ٹریٹ کیا، لیکن میں دیکھتی کہ اوور آل جو رزلٹ تھا، یعنی کہ لوگ مطمئن بہت نہیں تھے۔ میں اکثر یہی سوچتی تھی کہ شفا تو اللہ نے دینی ہے نا، چاہے آپ امریکہ بیٹھے ہیں، چاہے آپ لنڈن بیٹھے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں، تو اللہ کی ذات جو ہے نا وہ شفا دینے والی ہے، اور کوئی شفا نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو یہ اس کا نام ہے الشافی، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شفا نہیں دے سکتا سوائے اس کے، انت شافی لا شافی الا انت، تو ہی شافی ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ تو پھر سورس جو اللہ کی ذات ہے، مانگنا بھی اسی سے چاہیے نا، جس نے ساری شفاعت جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے، یدک الخیر، اس کے ہاتھ میں ساری شفا ہے۔ تو اب دیکھیں میں اکثر وہاں پہ جا کے دیکھتی کہ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، کبھی آپریشن ناکام ہوتے، کبھی کامیاب ہوتے، اور میں کہتی کچھ لوگ خوشی خوشی جاتے، کچھ لوگ نہیں مطمئن ہوتے، بچوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی اور ڈیورنگ سرجری۔ تو میں اکثر دیکھتی کہ کس قدر تکلیف دہ ہے نا ماں باپ کے لیے، لیکن آپ دیکھیں کہ شفا تو اللہ نے دینی ہے نا، چاہے وہ کسی بھی ملک میں دینی ہو، اور ڈاکٹروں کے اوپر ہمیں اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ اصل شافی تو اللہ کی ذات ہے، اس کا نام لے کے پکارنا چاہیے کہ پاک پروردگار تو شافی ہے، تو شفاعت دینے والا ہے، تو مجھے شفاعت دے دے۔ گھر میں بیمار ہوتے ہیں، آپ دیکھیں، اور صرف ایک ظاہری بیماری نہیں ہوتی کہ چلو بخار ہو گیا، جسم میں تکلیف ہے، سر درد ہے، اصل اللہ تعالیٰ کی ذات جو شفا دینے والی ہے، انسان کو جسمانی اور روحانی ہر لحاظ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ تو کچھ روحانی امراض کی شفا بھی اللہ تعالیٰ، بلکہ ساری امراض اور جسمانی شفا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب دلوں کی جو بیماریاں، اس میں آپ دیکھیں کہ حسد، بغض، کینہ، منافقت،
ان سب کا علاج بھی قرآن میں موجود ہے۔ ایک تو ہمیں پریکٹیکل سولوشنز بھی ملتے ہیں، دوسرا جب ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ دلوں سے جو کفر کے تالے ہیں نا، جو کفر کے تالے لگے ہوتے ہیں دلوں پر، ایمان کی طرف، عمل کی طرف انسان نہیں آتا، لیکن جو قرآن پڑھتا جاتا ہے اس کی کانشیس کلیئر ہوتے جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سنتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کو ابزارب کرتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ ہم ڈپریشن کے مریض تھے، اکثر لوگوں کو میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں ہم ڈپریشن کے مریض تھے، قرآن کی کلاسز میں آنا شروع کیا، قرآن پڑھنا شروع کیا، نہ صرف جسمانی طور پہ ہمیں جسمانی طور پہ شفا ملی، بلکہ روحانی طور پہ بھی ہمیں شفا ملی، ہم مطمئن ہو گئے، وہ دوائیاں ساری ختم ہو گئی، انزائٹی کی دوائیاں کھاتے تھے، ڈپریشن کی، ایون کہ ہمیں سوسائڈل تھاٹس آتی تھی، لیکن اللہ کی ذات نے اتنی شفا دی کہ الحمدللہ بہت فرق پڑا۔ تو آپ دیکھیں یہ شفا جو ہے وہ قرآن کو شفا کہا گیا اور سورۃ الفاتحہ کو شفا کہا گیا کہ یہ دلوں کی جو ہے نا شفا اس میں قرآن میں، کہ آپ کی چاہے وہ جسمانی بیماریاں ہوں چاہے روحانی بیماریاں ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جو رقیہ شریعہ بھی کیا جاتا ہے اس میں بھی جو آیات پڑھی جاتی ہے قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں، اور اس میں بھی آسیب اور جادو اور نظر بد اور ان سب چیزوں کا بھی علاج ہے۔ تو یہ روحانی بیماریوں سے جتنی بھی شفا ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جسمانی بیماریاں جتنی بھی آپ دیکھ لیں، آپ دیکھیں کہ اتنے اتنے نام ہیں، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں بیماریوں کی، منہ کی بیماریاں، آنکھ کی بیماریاں، جسم کی، دل کی بیماریاں، جگر کی بیماریاں، سب کی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس کس طرح سے انسان جو ہے نا جاتا ہے، پھر فارمیسی کے چکر لگاتا ہے، ڈاکٹروں کا چکر لگاتا ہے۔ اگر انسان قرآن پڑھتا رہے نا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے، صبح شام کے اذکار پڑھتا رہے اور حفاظت کی دعائیں پڑھتا رہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک پریکاشنز لے لی کہ آپ بہت سی بیماریوں سے ویسے ہی بچے رہتے ہیں، جسمانی بھی روحانی بھی۔ لیکن جب انسان ان جو احسار کے لیے ہم چیزیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں، اس سے غافل ہو اور کوئی اس کو پتہ ہی نہ ہو زندگی میں صحت کا خیال رکھنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے، تو وہ جسمانی بیماریوں میں بھی ملوث ہوتا ہے اور روحانی بیماریوں میں بھی۔ اس کی عادات ایسی ہوتی ہے، اس کے اندر حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں ہم معاشرے میں یہ بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان روحانی بیماریوں کا بہت زیادہ شکار ہے، اور اس کے عمل میں وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے نا، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یار بالکل ٹھیک بیٹھا تھا، ابھی کیا ہو گیا؟ ایسی بات کرے گا جس سے انسان کہے گا کہ دیکھو اس کے اندر کا بغض باہر آ گیا نا، کینہ، نفرت باہر آ گیا، اور دیکھو کتنے منافق لوگ ہیں، توبہ استغفار، اور بڑے آرام سے ہم لیبل کرتے ہیں۔ لیکن یہ واقعی بات ہے کہ جو دل کی بیماریاں ہیں وہ بڑی جو ہے نا عمل میں نظر آتی ہیں، ہائی لائٹ ہو جاتی ہے جب انسان اپنا عمل کرتا ہے۔ تو چاہے وہ جسمانی بیماری ہیں، چاہے وہ روحانی بیماری ہیں، چاہے وہ چھوٹی بیماری ہے، چھوٹی نوعیت کی ہے، جسے لانگ ٹرم کہتے ہیں، شارٹ ٹرم بیماری ہیں، ایکیوٹ یا کرونک بیماری ہیں، ہر ایک کا علاج اللہ کے پاس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شافی ہے، وہ ہی شفا دینے والی ذات ہے۔ تو پھر کیوں نہ اس کا نام لے کر اس کو پکارا جائے۔ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یونس کی آیت نمبر 57 میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وشفاء لما فی الصدور ھدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ یہ ہے قرآن دلوں کی شفا۔ یہ انسان کہتے ہیں دلوں کی بھی کوئی بیماریاں ہوتی ہیں جی، اور دلوں کی بیماریاں ہوتی ہیں جو پختہ ہو کے نا، تو اس کا اثرات جو ہیں وہ جسمانی بیماریوں کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے، حسد ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، کڑن ہوتی ہے، اچھا اس سے پھر ہم چگلی بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، نفرت کے اظہار میں اگلے کو لگا دیتے ہیں، اگلے کو گالی دے دیتے ہیں، وہ عملی جو ریئیکشن ہماری زندگی میں ہم دیکھنے میں ملتے ہیں۔ لیکن اگر انسان یہ سمجھے کہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے دلوں کی بیماریوں کی، اور ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے، تو کیسے وہ پروٹیکٹڈ رہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ زندگی میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو کہے کہ مجھے تو کبھی کوئی بیماری لاحق ہی نہیں ہوئی، میں بڑا فٹ فیل کرتا ہوں۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ بہت ہیلدی تھے، مطلب لائف سٹائل، نپا تلا کھانا، ایکسرسائز کرنا، واک کرنا۔ پچھلے سال کی بات ہے کہ پتہ چلا جی ان کو ہارٹ کا پرابلم ہو گیا جی، ان کی سرجری، بائی پاس سرجری ہو رہی ہے۔ میں بہت حیران ہوتی تھی، میں کہتی وہ بھائی تو بہت خیال رکھتے تھے اور سب کچھ تھا۔ آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ظاہری طور پہ انسان اپنا خیال رکھ رہا ہوتا ہے، حفاظت کر رہا ہوتا ہے، فروٹس اور ہیلدی ڈائٹ، لائف سٹائل اچھا رکھا ہوتا ہے،
لیکن کئی چیزوں میں ان کا سٹریس اتنا زیادہ ہوتا ہے کام کا یا کوئی بھی فیملی پریشر یا کہ آہستہ آہستہ وہ انسان کو کل کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، انزائٹی اور سٹریس میں رہتے ہیں، تو ہمارے باڈی سے ایسے پروسٹاگلینڈز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ ہارٹ کو افیکٹ کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہارٹ جو ہے نا وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے جی اب ہارٹ کی جو ہے نا سرجری کی آپ کو ضرورت پڑے کیونکہ آپ کا ہارٹ کافی کم پرسنٹ کام کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے قرآن میں 1400 سال پہلے بتا دیا کہ تم لوگوں کی دلوں کی بیماری، چاہے وہ فزیکلی دل ہو یا وہ جو بصیرت والی جو دل ہے جس میں انسان اپنے دل پر غور و فکر کرتا ہے اور دل کی جو قلوب ہے اس پہ بات کرتا ہے، تو اس کی بیماری ہو، جو بغض، کینہ، حسد اور ہر طرح کی نفرت، منافقت، ہر چیز جو دل کی بیماری ہیں اس کی شفا قرآن میں ہے۔ تو اس قرآن کو پڑھو، اس کی طرف آؤ کہ تمہاری طرف سے یہ نصیحت آ گئی، لیکن اگر کوئی اس نصیحت کو قبول ہی نہیں کرنا چاہے، نہ رمضان میں پڑھے، نہ رمضان کے بعد پڑھے، کہ چلو رمضان میں تھوڑا بہت پڑھ لیا لیکن بعد میں چھوڑ دیا، تو پھر آپ دیکھیں کہ انسان کی جو ہے نا بیماریاں اس کو دل میں گھر کر لیتی ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں میں اکثر سوچتی ہوں کہ جو آیت نور جس میں آتا ہے نا کہ ایمان کا نور انسان جو ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ وہ ایمان کا نور کیسے جاگا رہتا ہے جب ہم اس پہ علم حاصل کرتے ہیں، اپنا عمل خوبصورت رکھتے ہیں، لیکن جب کسی نے اپنے اس ایمان پر کام ہی نہیں کیا، قرآن ہی نہیں کھولا، اس سے نصیحت ہی حاصل نہیں کی، تو پھر دل بیماری ہو جائے گا نا۔ وہ ایمان کا چراغ بجھا دیتے ہیں نا ہم جب اس پر کام نہیں کرتے، آہستہ آہستہ دل مردہ ہو جاتا ہے، ایون کہ اتنا مردہ ہو جاتا ہے کہ وہ سخت بھی ہو جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ جب سخت دل ہوتا ہے نا پھر اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی الا ماشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ خاص کرم کرے کہ دلوں کی سختی کی سے بچنے کی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی سختی دور کرے۔ دل سخت ہوتا ہے تو انسان کا رویہ بھی لوگوں سے سخت ہوتا ہے، قرآن کی طرف نہیں آتا، نرمی کی طرف نہیں آتا، ہمدردی کے جذبات نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر ایسے اس بیماری میں آپ ملوث ہیں بھی تو آپ دیکھیں کس قدر گولڈن چانس ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ رہے ہیں، شافی، کہ تو شفا دینے والا ہے اے پاک پروردگار، تو میرے دل کو شفا دے دے، ہر طرح کی بیماری سے، جسمانی ہے، روحانی ہے، ہر طرح کی بیماری سے شفا دے دے، نہ صرف دل کو بلکہ تمام اعضاء کو، ان کو تقوی نصیب فرما، ان کو حرام راستوں سے بچا۔ آپ دیکھیں یہ بیماریاں ہوتی ہیں نا، انسان کا جس کا دل بیمار ہو جائے، جب ہارٹ ہی صحیح کام نہ کرے تو سرکولیشن کیسے ہوگی؟ اس طرح جس دل میں منافقت اور بغض اور کینہ اور حسد اور یہ ساری بیماریاں جنم لے چکی ہوں، تو پھر اس کا عمل کیسا ہوگا؟ بہت ہی جو ہے نا کفر کی طرف اور نافرمانی کی طرف جائے گا۔ تو اس کا سلوشن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کی امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے ان کی لیے رحمت اور ہدایت ہے۔ تو آپ دیکھیں ہم نہیں چاہتے ہماری زندگی میں ہدایت ہو، ہر ہیلدی ہو ہر انسان، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، تو وہ قرآن کو پڑھنا شروع کرے، اس سے ایک تعلق بنائے، اس کے احکامات پر غور کرے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں نا، تب تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ تو جان، مال، عزت، آبرو میں جو جان ہے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جب انسان سچی نیت سے، سچے ارادے سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھتا ہے۔ اور آپ دیکھیں آیات شفا بھی باقاعدگی سے پڑھنے والوں پر اللہ خاص کرم کرتے ہیں، اور اللہ کا نام الشافی کہ تعالیٰ تو شفا دینے والا ہے۔ کتنی بڑی سرجری ہو، کتنی چھوٹی بیماری ہو، لیکن آپ کو دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ابھی تو ٹھیک بیٹھے تھے، پتہ نہیں ایک دم ہی سر میں درد ہوئے، وہ ہاسپٹل لے کے گئے ہیں اور وہ جی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب میں حیران ہو جاتی ہوں کہ کس قدر انسان 30s میں 40s میں بھی چلا جاتا ہے جب بالکل ٹھیک ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی۔ اور کبھی کبھی بیماریاں اس سٹیج پہ بڑھاپے میں ہوتی ہیں لیکن لوگ شفا ان کو مل جاتی ہے، اللہ نے زندگی دینی ہوتی ہے، تو یہ سب اس کے ہاتھ میں ہے، وہ شافی ہے، وہ چاہے جس کو شفا دے جس کو نہ دے۔ تو جسمانی روحانی شفا کے لیے ہم نے اپنے رب کو پکارنا ہے عاجزی سے، گڑ گڑا کے، اللہ تعالیٰ تو سلامتی والا ہے۔ ایک نام اللہ کا ہم نے پڑھا تھا سلام، سلامتی والا ہے، تو وہ سلامت رکھتا ہے ہمارے دل کو، ہمارے اعضاء کو بیماریوں سے سلامت رکھتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ قرآن پڑھیں اور اپنے رب کی جو ہے نا شفا حاصل کریں دلوں کی بیماریوں کی، اور قرآن تو ہے ہی سراپا رحمت اور ہدایت۔ پھر آپ نیکسٹ دیکھیں کہ سب کا سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے، سب کچھ جو ہے نا کہ ہم ڈاکٹر پہ بڑا وہ کرتے ہیں نا، ریلائی کرتے ہیں کہ ڈاکٹر جو یہ ہے نا، یہ اس فلانے ڈاکٹر کو دکھاؤ، وہ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، بڑی اس کی سرجریز، آج تک کوئی سرجری ناکام نہیں ہوئی۔ پرفیکٹ ذات صرف اللہ کی ہے، بیماری کا آنا بھی اس کی طرف سے ہے، شفا کا مل جانا بھی اس کی طرف سے ہے، اور دعا کا جب انسان استعمال کرے یعنی کہ دعا بھی کرتا ہے وہ بھی اللہ کے کیا۔ آپ دیکھیں کہ آپ میڈیسن کھاتے ہیں لیکن اصل شفا کون دیتا ہے؟
اللہ کی ذات دیتا ہے. تو آپ دیکھیں پورا پروسیس ہے نا کہ آپ بیماری آئی، کیوں اٹیک کیا، جراثیم نے آپ کو اٹیک کیا، آپ کو بیماری لگ گئی، گلا خراب ہو گیا، آپ نے جی دعا کی، گلے غرارے کیے، آپ نے ساتھ شفا کی دعائیں پڑھی اور شہد کھائی، بہت استعمال کیا. ڈاکٹر نے کہا نہیں آپ اینٹی بائیوٹک کھائیں، آپ کا بہت زیادہ گلا خراب ہے، آپ نے اینٹی بائیوٹک کھائی، لیکن کہا اللہ تعالیٰ تو شافی ہے، اور اللہ کا نام لے کے آپ نے دوائی کھائی کہ یہ ذریعہ ہے، بس شفا تو نے دینی ہے. نہیں شفا ہوگی تو دوائی کھانے سے بھی شفا نہیں ہوگی، اور اگر شفا ہوگی تو اس کے بغیر بھی ہو جائے گی. لیکن اس باب کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان ٹولز اپنائے، لیکن اصل شفا کون دیتا ہے؟ اللہ کی ذات، کیونکہ بیماری بھی اس کی طرف سے آتی ہے نا، تو شفا بھی وہی دیتا ہے. تو پھر مانگنا کس سے چاہیے؟ اس شافی سے کہ جو اللہ کی ذات ہے. نیکسٹ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بیماری اتاری اس کی شفا اور علاج بھی اتارا. آپ دیکھیں کوئی اس دنیا میں بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو. آپ دیکھیں کہ جو کولونجی کے بارے میں آتا ہے، بلیک سیڈ جو ہم کھاتے ہیں، اب استعمال کرتے ہیں، کہ اس میں ہر موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن ہم ریگولر اس کو استعمال ہی نہیں کرتے. ضرور اپنے کھانوں میں اس کو استعمال کیا کریں اور طب نبوی کا علم حاصل کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس میں اتنی چیزیں ہیں شفا کے لیے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ ساری آپ کی دوائیاں چھوٹ جائیں جو آپ ہر وقت کھاتے رہتے ہیں. اچھا چلو یہ کھا لیتی ہوں، یہ ملٹی وائٹامن کھا لیتی ہوں، ہر سر میں درد ہے تو چلو جی پیناڈول کھا لیتی ہوں. سب سے پہلے اللہ کو یاد کیا کریں، 7 دفعہ الحمد شریف پڑھ کے آپ اس جگہ پہ دم کریں یا درد والی جگہ پہ دم کریں، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ تو شفا دینے والا ہے. درد ہو رہی ہے، آپ سوچیں روزے میں مائگرین ہو جائے نہ، آپ روزہ اور تھوڑا سا ٹائم رہ جائے افطاری میں، آپ کہتے ہیں اللہ نہ کھولنے جوگی نہ کچھ کرنے جوگی، اتنا سر درد ہے. لیکن انسان کہتے ہیں چلو آدھا گھنٹہ گھنٹہ رہ گیا، کوئی ہمت کر لیتی ہوں، روزہ کھول لیتی ہوں. لیکن آپ سوچیں کہ اس کا روزہ کھولنے کے بعد جن کو مائگرین ہوتا ہے وہ فوراً گولی کھاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں ہمیشہ اپنے رب کو پکاریں کہ اپنی شفا کی دعائیں پڑھیں، اپنے جو ہے نا اللہ پہ جو ہے نا پورا بھروسہ کریں، اور پھر بے شک دعائیں کھائیں اور سارے اسباب استعمال کریں. لیکن اصل شفا اللہ نے دینی ہے، اس نام سے اس کو پکارا کریں. اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ رکھ مجھے، بچوں کو، گھر والوں کو، جسمانی ہر طرح کی مہلک بیماریاں، چھوٹی نوعیت کی ہیں، بڑی نوعیت کی ہیں، ظاہری ہیں، باطنی ہیں، جسمانی ہے، روحانی ہے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ تو نے شفا دینی ہے، تو شفا دے. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری لیکن اس کا ساتھ علاج بھی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس کا شفا مانگنے، یہ آزمائش ہوتی ہے جب بھی بیماری آتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ انسان کے کہ اچھا کینسر ہو گیا اور اچانک آپ دیکھیں ڈائگنوز ہوتا ہے جی 3rd اسٹیج پہ، 4 جی 2 مہینے رہ گئے ہیں بس. ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ مشکل سے مہینہ بچیں گے، یہ بہت زیادہ پھیل گیا نا کینسر، اور 2 سال ان کی زندگی ہو گئی. کیسے اللہ نے شفا دینی تھی نا کہ کچھ عرصہ انہوں نے اور نکال لیا اپنی فیملی کے ساتھ. اور ویسے ہی زندگی میں انسان عبادت اور کر لیتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے. مجھے یاد ہے ہم سعودی عرب رہتے تھے، ہماری ایک بہت ہی اچھی فرینڈ تھی. میں پاکستان شفٹ ہوگی تو بعد میں پتہ چلا کہ ان کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، رفت ان کا نام تھا. آج یاد ہے رمضان میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور وہ کینیڈا سے مجھے کال کرتی تھی کہ عائشہ میں کیا کروں، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے. اور میں حیران ہوتی تھی کہ آپ امیجن کریں اس چیز کو کہ مجھے کال کر کے کہہ رہی ہیں عائشہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ بس میری کچھ عرصہ زندگی ہے، میں کیا پڑا کروں. اور میں حیران ہوتی تھی، میں ان کو بتاتی تھی، حوصلہ بھی دیتی تھی، لیکن وہ فون پہ روتی رہتی تھی. تو میں کہتی تھی دیکھیں کہ ایک طرح سے اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے نا. آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائم پیریڈ رہ گیا بیبی تمہارے پاس، اب تم کر لو جو کرنا ہے. تو آپ پڑھیں، اور جانا تو ہے نا ہم سب نے، چاہے میں آج اس رمضان میں یا اگلے رمضان میں، کبھی بھی کسی نے کسی ٹائم پہ چلے جانا ہے. کوئی کنفرم لے کر آیا سیٹ کہ 100% بکنگ کرائی ہے اس نے اپنی بزنس کلاس میں کہ اب میں اس کلاس میں ہی رہوں گی اور مجھے موت نہیں آئے گی. کوئی بکنگ کرا کے نہیں آیا نا، اللہ کو پتہ ہے کس نے کب جانا ہے. ہمیشہ انسان جو ہے نا اس میں رہتا ہے. تو اب دیکھیں کہ اللہ نے موقع ایک دیا ہوتا ہے کہ انسان کو کہ استغفار کرے، اپنے جو ہے نا روزے پورے کر لے، اپنے فدیہ ادا کر لے، کیونکہ ہم سب جو ہے نا کمزور ہیں، محتاج ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ شفا دینے والی ہے. اور پھر ان کی ڈیتھ ہوگی کچھ عرصے بعد، اور مجھے اکثر ابھی ہم رمضان میں فرینڈز ان کو یاد کرتی ہیں، ان کا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے کہ میں تو ادھر آ گئی، ان سے ملاقات تو پھر بعد میں نہیں ہو سکی، بس ایک میسج گروپ میں آیا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور مجھے وہ باتیں ان کی یاد آتی تھیں کہ انسان کس طرح، پھر میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ تو مجھے وہ کینیڈا سے فون کرتی تھی اور مجھے پتہ نہیں کیا ریمائنڈر آپ دینا چاہ رہے ہیں. لیکن میں سوچتی ہوں کہ آج اس شافی نام سے آج مجھے وہ یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ جس کی ذات ہے نا، کس کو شفا دے دے اور کسی کی زندگی فوراً لے لے، تو وہ زندگی موت بھی تو اس کے ہاتھ میں ہے نا.
تو سب اللہ تعالیٰ کے کام ہے، ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ ایک وقت آنا ہے، انسان نے جانا ہے۔ تو اصل انسان پھر بھی اللہ سے مایوس نہ ہو، اس کے نام سے دعا مانگے کہ تو شافی ہے، تو جو ہے نا صحت دینے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، شفا دے دے۔ اگر بہتری ہوگی تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ شفا نہیں دیں گے اور اپنے پاس بلا لیں گے۔ پتہ نہیں اور کس آزمائش سے اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں انسان کو۔ اکثر بیماری میں لوگ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے، اب بس یہ بہت تکلیف میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتے، اللہ تعالیٰ اٹھا بھی لیتے ہیں انسان کو۔ تو اصل میں شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس سے شفا مانگنی چاہیے، زندگی موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ نیکسٹ آپ دیکھیں قرآن میں بیماریوں کا علاج بھی ہمیں ملتا ہے، سورۃ فاتحہ جو کہ سورت جو ہے نا اس کو شفا کی سورت بھی کہا جاتا ہے، سورت الشفا بھی کہا جاتا ہے، اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس دم کرنے پر اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ مختلف روایات میں آتا ہے 7 دفعہ ہم شریف پڑھ لیا جائے، اس جگہ پہ پھونک دیا جائے، دم کر دیا جائے، اللہ شفا دے دیتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں ہر جگہ گولی موجود نہیں ہوتی نا، ہم فوراً گولی پہ کرتے ہیں کہ گولی ہو، ہائے ہائے روزہ کھلے گا میں گولی کھاؤں گی سب سے پہلے۔ لیکن ابھی جب آپ کے پاس گھنٹہ ہے اور ابھی آپ کو سر میں درد ہو رہی ہے یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھکاوٹ اور بہت ٹانگوں میں درد ہے، آپ 7 دفعہ الحمد شریف پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اور آپ دیکھیں کہ اصل شفا تو اللہ نے دینی ہے نا، چاہے وہ دم سے ہو، چاہے گولی سے ہو، چاہے کوئی اسی کے دبانے سے سکون ملے، اصل شفا تو اللہ نے دینی ہے۔ تو اس کا نام لے کر اور پھر سورۃ فاتحہ کا دم کر کے ضرور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مکمل شفا دیں گے۔ نیکسٹ آپ دیکھیں کہ سورۃ شورا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی عقیدے کی بات تھی نا، ہمیشہ آپ دیکھیں توحید کا جو ایک سمبل ہے نا ابراہیم علیہ السلام، کائنات پر غور و فکر کرتے اور ہمیشہ کہتے کہ وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، مجھے رزق دیتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اور آپ دیکھیں کہ اس قدر انسان کا ایمان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آگ ٹھنڈی کر دی، کہ اللہ پہ بھروسہ تھا نا ان کو، تو اسی طرح بھروسہ کر کے مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تو شافی ہے، تو شفا دینے والا ہے، بس مجھے شفا دے دے۔ جسمانی بیماریاں، روحانی بیماریاں، اب کہتے ہیں کچھ پرماننٹ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں نا انسان کی، اور ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں اب آپ لائف سٹائل کو بہتر کرنے کی چیزیں تھوڑی سی امپروو کریں، لیکن یہ بیماری اب آپ کی بالکل ختم نہیں ہو سکتی۔ جیسے شوگر کے بارے میں آتا ہے کہ 100% کیور نہیں ہے جس کا دفعہ ہو جائے، تو انسان پرہیز کرے، اللہ سے شفا مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی لائف سٹائل تو بہتر کر دیتے ہیں، اس کی زندگی میں برکتیں دے دیتے ہیں، وہ اور چیزوں سے جو ہے نا محروم نہیں رہتا، یعنی کہ اس کو اور مسئلے مسائل نہیں ہوتے۔ تو آپ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا شفا دینے والی، اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کس طرح ان کا ایمان تھا نا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ اکثر ہسپتالوں میں نے آیت پڑھی ہوئی لکھی ہوئی دیکھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی سبب اور دوا کے شفا دے سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ ایبسولوٹ پاور ہے، وہ جب کسی کام کا کسی کو شفا دینے کے لیے حکم دینا تو کہتے ہیں کن فیکون، ہو جو اور وہ ہو جاتی ہے، اس کو شفا مل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا۔ ہاں کبھی آزمائش ہوتی ہے، بیماری فوراً نہیں ٹلتی، کبھی 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں، کبھی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، تو وہ انسان کی ایمان کے مطابق اس کی آزمائش ہے نا، وہ بیماری۔ اب دیکھیں ایوب علیہ السلام کیسی بیماری لگی تھی انہوں نے کہا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بیماری میں اپنے رب کو پکارا تھا نا کہ مجھے ایک بیماری لگی ہے، تو جو ہے سب سے برحم کرنے والوں میں سب سے بیسٹ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ وہ کہا جاتا ہے کہ پیپ اور اتنا کچھ ان کے جسم پہ تھے، اور کہ وہ تکلیف ہوتی تھی ان کو، بیوی بچے سب چھوڑ کے چلے گئے، لیکن اللہ کو پکارا انہوں نے بیماری میں، اللہ نے شفا دے دی، 18 سال وہ بیماری میں رہے، اور واپس فیملی بھی آ گئی، اللہ نے اور بچے بھی دیے، مال اور ہر چیز واپس دے دی۔ کہ آپ سوچیں کہ بیماری آتی انسان کہتا ہے بس اب تو میں گئی، اب تو مشکل ہی ہے شفا، اور ہم بالکل اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ اب دیکھیں 18 سال کوئی تھوڑا عرصہ ہوتا ہے، 18 دن ہم کسی بیماری میں ملوث رہیں تو ہمارے اندر کتنا چڑچڑا پن آ جائے، ہمارے سارے کام رک جائیں، اور ہم کہیں یہ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ بس کر دیں، بس اب مجھے جو ہے نا میرا بس ہو گئی ہے میری۔ لیکن جو ہمت صبر سے کام لیتا ہے، اپنے رب کو اس کے نام شافی سے پکارتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اور اپنے ذکر اذکار کرتا ہے، شفا کی دعائیں اور آیات شفا اور حفاظت کی دعائیں صبح شام کے اذکار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا کرم کرتے ہیں۔ بس دعا ایمان سے مانگنی ہے، اللہ کا نام اس ایمان سے پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ تو شافی ہے، اللہ تعالیٰ شفا ڈال دے، جسمانی ہے روحانی ہے جس طرح کی بیماری ہے اس کا نام لے، اللہ کا نام لے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے، تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں۔ تو یہ تھا آج ہمارا خوبصورت نام جس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ اب ہم اپنے لیے عملی نکات نکالتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھ لیا کہ شفا جو ہے نا من جانب اللہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہم شفا حاصل کرنے کے لیے پھر ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو نیکسٹ اپنا ایمان اور عقیدہ اسٹرانگ کریں کہ ہر بیماری جو اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر میں نے رجوع بھی اللہ ہی سے کرنا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کو اس کا نام لے کر پکاریں کہ اللہ تعالیٰ اذہب الباسا رب الناسی اشفی انت شافی لا شفا الا شفا الا انت، اور لا اذہب الباسا رب الناسی اشفی انت شافی لا شافی الا انت، کہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے مگر تیرے سوا۔ تو آپ دیکھیں کہ بیماری ہے نا، اور اکثر جب بیماری تو کہتے ہیں لا باسا طہور، انشاءاللہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے۔ یہ بیماری جو ہے گناہوں کے جو ہے نا جھڑنے کا سبب بنتی ہے، کہ جب انسان کو کوئی بیماری لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اس کے اوپر اس کو اجر ملتا ہے، اور وہ جب تکلیف میں ہوتا ہے اپنے رب کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتے ہیں۔ اکثر بیماری کے بعد انسان بڑا لائٹ فیل کرتا ہے، یہ وجہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، کہ وہ اپنے رب کو سچے دل سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ تو بیماری جو ہوتی ہے وہ اس میں بھی خیر پوشیدہ ہوتی ہے، اور وہ آپ دیکھیں کہ ہیلنگ پروسیس ہو رہا تھا نا، باڈی میں کچھ سیلز ہوتے ہیں ڈسٹروائے ہوتے ہیں، ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ صحت مند ہو جاتے ہیں، آپ کی باڈی کی امیونٹی ہوتی ہے، اس کے خلاف جو اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں، اور آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں، آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ تو بیماری واقعی لا باسا طہور انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، انسان کے صرف ایمان خراب ہوتا ہے کہ بس اب میری بیماری لگ گئی، اب تو بس میں گئی، اب تو نہیں، ایمان کے ساتھ دعا مانگے، اللہ کا نام لے کے، شافی تو شافی ہے۔ تو اذہب الباسا رب الناس اشفی انت شافی لا شافی الا شفاؤ، کہ بے شک تو ہی شافی اور تو ہی شفا دینے والی ذات ہے۔ پھر نیکسٹ دعا بھی کرنی ہے اور دوا بھی کرنی ہے، دونوں چیزیں لے کے چلنی ہے، ٹھیک ہے؟ دعا کریں آپ، لیکن ٹولز استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ڈاکٹر کو دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی کو دل کا مرض ہو گیا، وہ کہ نہیں بس اللہ تعالیٰ تو شفا دے دے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں تو ایسے فوت ہو جاؤں گی، کوئی بات نہیں، نہیں، آپ کی جسم کا بھی حق ہے نا، یا آپ پہ امانت ہے، آپ جائیں ڈاکٹر کو چیک کرائیں، آپ کی کوالٹی آف لائف تو بہتر ہوگی نا۔ آپ کو ہو سکتا ہے ہارٹ کا اتنا زیادہ پرابلم پھیل گیا ہو کہ ڈاکٹر کے آپ کی بائی پاس ہونا ہے یا کوئی سرجری ہونی ہے، تو کیسے پتہ چلے؟ تو دعا کے ساتھ دوا بھی کرنی ہے، علاج بھی کروانا ہے، لیکن نیت ارادہ کیا ہوگا؟ شفا کون دے گا؟ اللہ کی ذات۔ تو اس کو ساتھ ساتھ پکارتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں، حفاظت کی دعائیں پڑھتے رہیں، آیات شفا پڑھتے رہیں، اور اللہ کو پکارتے رہیں، اور ساتھ ساتھ جو بھی ہربل ٹریٹمنٹ ہے، میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک ہے، جو بھی ٹریٹمنٹ ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے وہ آپ ضرور علاج کروائیں، اور صرف یہ نیت رکھیں کہ یہ بھی ذریعے ہیں، اصل شفا مجھے اللہ نے دینی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ علاج کے لیے غیر شرعی طریقوں سے اجتناب کیجیے، کہ آپ کو ہوتا ہے نا، کئی لوگ کہتے ہیں اچھا جی پیری فقیری فلانی کے پاس جاؤ، وہ تمہیں شفا دے گا، وہ پتہ نہیں ایسے عجیب سے تعویذ گنڈے دے گا اور پھر تمہیں شفا ہو جائے گی، اور تم یہ کرنا رات کو، یہ عجیب سی چیزیں کھانا، اور ایسے ایسے عملیات بتاتے ہیں اس سے شفا ہو جائے گی۔ تو کوئی ایسی چیز کرنے کی ضرورت نہیں جو سنت کے خلاف ہو، سمپل آپ دعا کریں، اور جو ٹولز انہوں نے بتایا شفا کے وہ استعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، اور اس کے نام سے پکارے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو شفا دیتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ شکر گزاری کا رویہ رکھے انسان، کہ اللہ تعالیٰ تو نے بڑی بیماری سے بچا لیا، تو نے ٹھیک ہے بیماری ہے، پریشانی ہے، انسان کو تکلیف ہے، دکھ ہے، ہر طرح کی بیماری آپ امیجن کریں، وہ آسان نہیں ہے، جو اس فیز میں ہوتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے کس تکلیف سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس بیماری میں بھی اپنی قریب کرنے کا ذریعہ بنایا، میں تیرا شکر ادا کروں تو بڑی بیماری سے بچا لیا، میں پھر بھی، اور میرے اعضاء تو کام کر رہے ہیں نا، کیا ہو گیا سر درد ہے تو، لیکن میں دیکھ رہی ہوں، میں کام کر رہی ہوں، میں ہمت کر رہی ہوں، میں سانس لے رہی ہوں، اور تو بندہ بڑی نعمتیں سوچے۔ تو آپ دیکھیں شفا ہو جانے کے بعد اپنی صحت یابی کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کریں، کہ صرف اللہ کی طرف سے، اور شکر ادا کریں، تیرا شکر ہے تو بڑی آفت سے بچا لیا، اور تیرا شکر ہے، اور آپ دیکھیں نا شکر کے کتنے فائدے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اللہ تعالیٰ اور دیتے ہیں، انسان کو شفا دیتے ہیں، بیماری سے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ تدبیر سجھاتے ہیں، اس کو سکون عطا کرتے ہیں، اس کے دل کو ہدایت نصیب کرتے ہیں، کہ کوئی مصیبت انسان کو پہنچتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سورۃ تغابن آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ لیکن جو ایمان لائے اللہ پر تو یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ آج ہمارا خوبصورت نام تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی شافی ہے، اسی کا نام لے کے شفا کی دعائیں بھی مانگیں، حفاظت کی دعائیں بھی مانگیں، دعا کے ساتھ دوا کا بھی استعمال کریں، لیکن توکل اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر، کہ تو شفا دینے والا ذات ہے۔ ہاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی شفا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا نہیں ہوگی نا، تو میں نے اپنا عقیدہ اسٹرانگ رکھنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، وہ سلامتی والا ہے، وہ شفا دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، ہمیں جو ہے ہمارے دلوں کو محبت سے جوڑ دے، اور دلوں میں قرآن کی محبت
محبت پیدا کر دے، کیونکہ دلوں کی بیماریوں کی اصل شفا تو قرآن ہی ہے نا، تو اس سے نصیحت حاصل کریں جو سراپا رحمت ہے اور ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل میں بہت برکت عطا فرمائے، ہمیں، ہماری اولاد، ہمارے ملک، ہر چیز کی حفاظت فرمائے، جان مال عزت ہر آبرو ہر چیز کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو اور ہمیں جسمانی اور روحانی شفا عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔